بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو دی لاسٹ لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ای ایچ آر پہ اور ایویلویٹنگ ایچ آر افیکٹونیس پہ بات کریں گے. فرسٹ پارٹ میں ہم بات کرتے ہیں ای ایچ آر پہ. ای ایچ آر میں ہم کور کریں گے واٹ از نیچر آف ای ایچ آر ایم, امپلیکیشن آف ای ایچ آر ایم, ای ریکروٹمنٹ, ای سلیکشن, ای پرفارمنس مینجمنٹ, ای کمپنسیشن اور ای لرننگ پہ ہم بات کریں گے. سو اسٹوڈنٹس وی ڈسکس اٹ ناؤ. واٹ از ای ایچ آر؟ یوز آف انٹرنیٹ اینڈ ریلیٹڈ ٹیکنالوجی ٹو پرفارم ایچ آر فنکشنز از کالڈ ای ایچ آر. جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے, سافٹ ویئر کا یا کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال جو ایچ آر فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, اس کو ہم ای ایچ آر کہتے ہیں. ای ایچ آر کین پرووائڈ مور ایکوریٹ اینڈ ٹائملی ڈیٹا فار ڈیسیجن میکنگ ان ریکروٹمنٹ, پروموشن, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, پرفارمنس اپریزل, کمپنسیشن مینجمنٹ, ٹرمینیشن اینڈ ایڈمنسٹریٹو میٹرز. جو یوز آف انٹرنیٹ ہیں اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کا جو یوز ہے, یہ جو ہے ٹائملی ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے مینجمنٹ کو ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ ڈیسیجن لے سکیں, جس کو کہتے ہیں کہ ہم افیکٹو ڈیسیجن لے سکیں اور ٹائملی ڈیسیجن لے سکیں بیسڈ آن دی ایکوریٹ اینڈ ٹائملی انفارمیشن ریگارڈنگ ریکروٹمنٹ, سلیکشن, پروموشن, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور پرفارمنس اپریزل, کمپنسیشن مینجمنٹ اور اسی طرح ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں جو امپلائیز کے. تو جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے یا ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, وہ ان ایچ آر فنکشنز کو بہتر انداز میں پرفارم کرنے میں مدد دیتا ہے. ایچ آر ایم پریکٹسز ہم دیکھتے ہیں جاب انالیسز اینڈ ورک ڈیزائن میں. Employees in geographically dispersed location can work together in virtual teams using video, email and internet. تو ایچ آر کی وجہ سے جو امپلائیز ہیں, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے پریویس لیکچر میں, جو ہیں ایم این سیز جو ہیں, جن کے جو بزنس یونٹس ہوتے ہیں, آپریشن یونٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز میں پریزنٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہیں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ جو امپلائیز کام کرتے ہیں, جغرافیکلی ڈسپرس لوکیشن پہ کام کرتے ہیں, وہ ایک ورچوئل ٹیم کی صورت میں کام کر سکتے ہیں بائی یوزنگ انٹرنیٹ اینڈ ٹیکنالوجی, جیسے کہ ویڈیو, ای میل اینڈ انٹرنیٹ کے ذریعے ورچوئل ٹیمز ہیں جو جغرافیکلی ڈسپرسڈ ہیں, وہ کام کر سکتے ہیں افیکٹولی. ریکروٹنگ کیا ہے, امپلیکیشن آف ای ایچ آر کیا ہے؟ پوسٹ جاب اوپننگ آن لائن, کینڈیڈیٹ کین اپلائی فار جابس آن لائن. اس میں جو ہے جاب ویکنسیز جو ہوتی ہیں آن لائن پوسٹ کی جاتی ہیں. اسی طرح کینڈیڈیٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے یوز کیا جاتا ہے انٹرنیٹ کا, جیسے ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں, اس میں جو ہے کینڈیڈیٹ جو ہیں اپلائی کرتے ہیں جاب کے لیے, آن لائن اپلائی کرتے ہیں. اسی طرح سلیکشن ہے ایچ آر پریکٹسز میں, اس میں جو ہے آن لائن سیمولیشنز ہیں انکلوڈنگ ٹیسٹ, ویڈیوز اینڈ ای میل کین میجر کینڈیڈیٹس ایبلٹیز ٹو ڈیل وتھ ریئل لائف بزنس چیلنجز. اسی طرح جب سلیکشن ڈیسیجن کرتے ہیں تو اس میں یوز کیا جا سکتا ہے ویڈیوز کا. اس میں ہے کہ جو سافٹ ویئر کا یوز کیا جا سکتا ہے کہ آن لائن ٹیسٹ دیں تاکہ اسکرین آؤٹ کریں جو ہیں جو سکسیسفل کینڈیڈیٹس کو, ان کی ایبلٹیز کو جو ہے جج کیا جا سکے. تو یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ای ایچ آر ان میں میکنگ سلیکشن ڈیسیجن. ٹریننگ, آن لائن لرننگ کین برنگ ٹریننگ ٹو امپلائیز اینی ویئر اینی ٹائم. آن لائن لرننگ کے تھرو جو ہے امپلائیز کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے ارسپیکٹو آف دیئر لوکیشن ایٹ اے ٹائم. بہت سے امپلائیز کو جو جغرافیکلی ڈسپرسڈ ہیں وہ ایک سسٹم پہ لاگ ان ہو سکتے ہیں اور تھرو دس وہ آن لائن ایک ٹریننگ پروگرام ان کے لیے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس ہیں. امپلائیز کین ریویو سیلری اینڈ بونس ڈیٹیلز اینڈ سیک انفارمیشن اباؤٹ اینڈ انرول ان بینیفٹ پلانز. اسی طرح ای ایچ آر کی مدد سے جو ہیں امپلائیز جو ہیں اپنی سیلری اور بینیفٹس ریویو کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں کون سے بینیفٹس پلانز ہیں اور اس میں انرول ہو سکتے ہیں ان بینیفٹ پلانز میں.
اسی طرح جو پرفارمنس مینجمنٹ ہیں اس میں بھی یہ کہ جو ہے پرفارمنس ایویلویشن جو ہوتی ہے آن لائن کر سکتا ہے سپروائزر، اس کو جو ہے سب آرڈینیٹ دیکھ سکتا ہے، اور اسی طرح جو فیڈ بیک ہوتی ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے آن لائن. تو یہ پرفارمنس مینجمنٹ میں بھی ای ایچ آر ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ای ریکروٹمنٹ کیا ہے؟ آلسو کالڈ آن لائن ریکروٹنگ. Benefits of e-recruitment are reduced cost, wide reach, decreased cycle time and less burden on administrative work. آج کل جو ہے ای ریکروٹمنٹ جو ہے بڑا ہی پاپولر ہے، اور بہت سی آرگنائزیشن جو ہیں ای ریکروٹمنٹ جو ہے اسٹریٹجی فالو کرتی ہیں. اس کی جو بینیفٹس میں یہ ہے کہ جو کاسٹ ہیں ریکروٹمنٹ کرتے ہوئے اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے، اور جو ریچ ہوتی ہے وائڈ ہوتی ہے. مینس کہ ایک جو اب جاب اوپننگ ہے وہ اس کی جو کینڈیڈیٹس دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آل اوور دی جو ورلڈ ہے، اگر کوئی ریکروٹمنٹ کرنی ہے تو اس جاب جو پوسٹنگ اور ویکینسی اناؤنس ہوئی ہے آن لائن جو ہے میتھڈ کے ذریعے جو ہے ایزیلی اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے کینڈیڈیٹ کو اوور دی ورلڈ. تو اس کے جو بھی دنیا میں ہیں کہیں بھی ہیں وہ ان کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جاب کے لیے اپلائی کریں، ان کے لیے آسان ہوتا ہے اپلائی کرنا. اسی طرح اس کی ڈیکریز سائیکل ٹائم ہے، جو ریکروٹمنٹ کا جو ٹائم ہے اس میں جو ہے کم ٹائم ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح جو ایڈمنسٹریٹو ورک ہوتے ہیں جیسے کہ اپلیکیشن ہے، اگر کسی نے ہارڈ کاپیز میں اپلیکیشن پرووائڈ کی ہیں تو اس کی اسکریننگ کرنا، اس کو جو ہے اس کی سارٹنگ کرنا، اور یہ جو ایڈمنسٹریٹو ورک ہوتا ہے اس کا بھی برڈن لیس ہوتا ہے امپلائیز پہ. فیو ڈس ایڈوانٹیجز آف ای ریکروٹمنٹ. اس کی ای ریکروٹمنٹ کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، جس میں ہے مس یوز آف کانفیڈینشیل ڈیٹا بائی کمپنیز. کچھ کمپنیز کی جو ہیں کچھ میل پریکٹسز ہیں کہ وہ مس یوز کرتے ہیں، جو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہوتی ہے امپلائیز کو اس کو کسی اور کمپنی کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، بتایا نہیں جاتا. Potential candidate may be unwilling to apply due to privacy issues. Candidates does not have internet access. اسی طرح جو ہے ہو سکتا ہے کوئی ٹیلنٹڈ امپلائی ہو، کسی ایسی جگہ پہ وہ رہ رہا ہو جہاں پہ اس کو انٹرنیٹ فیسلٹی نہ ہو، تو اس کیس میں یہ کہ اسے اپرچونٹی نہیں ملتی کہ وہ جاب کو دیکھ سکے اور اس کے لیے اپلائی کر سکے. ای ریکروٹمنٹ کرتے ہوئے کچھ گائیڈ لائنس ہیں، اس میں یہ ہیں کمپنی ود گڈ ریپوٹیشن کین اٹریکٹ مور کینڈیڈیٹس. جن کی جو ریپوٹیشن مارکیٹ میں اچھی ہوتی ہیں، ویل نون کمپنیز ہوتی ہیں، وہ جب ای ریکروٹمنٹ کرتی ہیں تو کینڈیڈیٹ کا ٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے اپلائی کرتی ہیں. اور اسی طرح کمپنی کے لیے بھی بینیفٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپلائی کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کر دیں، تھرو ای میل سبمٹ کر دیں، اور شوڈ ناٹ بی یوزڈ ایز اونلی سورس. اور ایک اور یہ ہے کہ ای ریکروٹمنٹ کو صرف سنگل سورس کے طور پہ نہیں جو ہے یوز کرنا چاہیے، بلکہ دوسری بھی جو ریکروٹمنٹ کے جو آپشنز ہیں انہیں بھی یوز کرنا چاہیے، نہ کہ صرف ای ریکروٹمنٹ پہ فوکس کیا جائے. ویب سائٹ شوڈ بی یوزر فرینڈلی. جو ویب سائٹ ہے، جو انٹریکشن پوائنٹ ہے کینڈیڈیٹ اور کمپنی کے درمیان، وہ یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے. اور اسی طرح ڈیولپ آن لائن اسکریننگ سسٹم. اسی طرح جو ہے جو جب کینڈیڈیٹ اپلائی کرتے ہیں تو ایسا ویب سائٹ میں پروگرام ڈیزائن کرنا چاہیے کہ آن لائن ہی اسکریننگ ہو جائے. جیسے کہ کچھ جابس کے لیے ایکسپیرینس ریکوائر ہوتا ہے تو ان سے پھر جب کہتے ہیں کہ اپلائی کریں تو وہ کینڈیڈیٹ جب اپلائی کرتا ہے اپنی جو ہے ایکسپیرینس لکھتا ہے، ڈیٹ آف جوائننگ لکھتا ہے، بتاتا ہے اتنے ایئر سرو کیا ہے، تو اسی بیسس پہ وہ پروگرام اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ایٹ دی اسپاٹ جب وہ اپلیکیشن سبمٹ کرتا ہے تو وہ سسٹم اسے بتا دیتا ہے کہ آپ کا جو منیمم کوالیفیکیشن ہے یا منیمم ایکسپیرینس ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، لہٰذا آپ ایلیجیبل نہیں ہیں اس پوسٹ کے لیے. تو اس کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہی ہوں گے انہی کی اپلیکیشن جو ہے فردر پروسیسنگ میں جائیں گی. اگر دوسرے دیکھا جائے ای ریکروٹمنٹ کے علاوہ اگر میل کے ذریعے کسی سے لیا جائے اپلیکیشن، اس میں یہ ہے کہ ان ایلیجیبل کینڈیڈیٹ بھی اپلائی کرتے ہیں، تو اس میں پھر جو ہے برڈن جو
جو ہے ایڈمنسٹریٹو جو ورک ہے وہ بڑھ جاتا ہے. پرووائڈ ایڈوکیٹ انفارمیشن اباؤٹ کمپنی اینڈ جاب. اسی طرح جب کسی کمپنی نے اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے ای ریکروٹمنٹ اسٹریٹجی تو اسے چاہیے کہ جاب کے بارے میں ڈیٹیل لکھے, کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کیا چیلنجز ہیں اس جاب میں, کیا ورک کنڈیشنز ہیں, کیا اس جاب کی جو ہے کوالیفیکیشن اور اسکلز کی ریکوائرمنٹ ہیں. اسی طرح کمپنی کو اپنا نام بھی ڈسپلے کرنا چاہیے, اپنے کمپنی کے آبجیکٹیوز بتانا چاہیے, بزنس کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ جو ایلیجیبل اور جو کینڈیڈیٹس ہیں پوٹینشیل وہ اپلائی کریں. پروٹیکٹ پرائیویسی آف ڈیٹا. اسی طرح جو ہے ڈیٹا جو بھی ہے ایپلیکینٹ کا اس کو میک انشور کرے کہ وہ کانفیڈینشیل رہے اور پرائیویٹ رہے. ٹیک کیئر آف لینگویج اینڈ لیگل ریکوائرمنٹس. اسی طرح جب ویب سائٹ پہ جب پوسٹنگ کرنی ہے جاب اوپننگ کی تو اس میں دیکھا جائے کہ لینگویج وہ یوز کی جائے جس میں کہ زیادہ لوگ جو ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو, جیسے کہ انگلش یوز کی جاتی ہے نارملی کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے تو آسان ہوتا ہے جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ ہیں انہیں پڑھنا اس کو ان کی جاب کے بارے میں ویب سائٹ پہ جو بھی انفارمیشن ہے. اسی طرح لیگل ریکوائرمنٹس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, وہ کہیں وائلیشن تو نہیں ہو رہی لیگل ریکوائرمنٹس کی, جیسے کہ ایکول امپلائمنٹ پریکٹسز ہیں اس کے بارے میں پرومیننٹ طریقے سے لکھا جانا چاہیے اور اس طرح اور لیگل امپلیکیشنز کا خیال رکھنا چاہیے. ای سلیکشن. اس کے بعد جب ریکروٹمنٹ اٹریکٹ کیا, کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا تو اس کے بعد ای سلیکشن جو ہے پروسیس ہوتا ہے. اس میں ویب بیسڈ ٹیسٹنگ بھی ہو سکتی ہے, انٹرویو بھی ہو سکتا ہے, ویب بیسڈ بھی ہو, اسکائپ کے تھرو ہو سکتا ہے, اینڈ جاب آفرنگ بھی جو ہے آن لائن ہی کی جاتی ہے. ایک یہ ماڈل ہے, فلو چارٹ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ہے ایک کہ کینڈیڈیٹ جو ہے انٹر کرتا ہے وہ ریزیومے, ریکروٹر جو ہوتا ہے اسکرین کرتا ہے ریزیومیز, جو ایلیجیبل جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں یا جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کمپنیز سے جو میٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو اسکرین آؤٹ کرتا ہے. پھر ریکروٹر کیا کرتا ہے, ایک وہ کال کرتا ہے, ای میل کرتا ہے کینڈیڈیٹ کو کہ وہ اسکیجول ٹیسٹ کے لیے آئے اور اسے اسکیجول ٹیسٹ دے. تو پھر وہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے, یہ بھی آن لائن ہوتا ہے. تو اس کے بعد کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹ سے پہلے ریڈ انسٹرکشنز کرتا ہے, ٹیک ٹیسٹ, اینڈ آفٹر دس سی ٹیک سیکنڈ راؤنڈ آف ٹیسٹ. اسی طرح اگر کوئی اس طرح سلیکشن میں ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں تو اس میں یہ ایک ٹیسٹ پاس ہوتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پرسنالٹی ٹیسٹ ہو, اس کے بعد ہو جاب اسکلز ٹیسٹ ہو, اس کے بعد اس طرح جو ہیں ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو وہ ایک ٹیسٹ پاس کرتا ہے تو دوسرے ٹیسٹ کی طرف آتا ہے. اگر پہلے ٹیسٹ میں فیل ہو جائے تو کینڈیڈیٹ کو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہے, اس کو رزلٹ ڈسپلے کر دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ڈسکوالیفائڈ ہے اس پوسٹ کے لیے. اگر وہ پاس کرتا ہے ایک ٹیسٹ, فردر ٹیسٹ کے لیے اسے اپرچونیٹی دی جاتی ہے کہ وہ فردر ٹیسٹ جو ہے ٹیک کرے. پھر اس کے بعد جو ٹی اے جو ہیں ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں گیو سی ریزلٹ فیڈ بیک اینڈ انفارم ریکروٹر دین اور کال سی فار انٹرویو. اس کے بعد ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے وہ فیڈ بیک دیتا ہے رزلٹ کی, جو بھی اس کے نمبرز ہیں اس کے پاس یا فیل اس کو انفارم کرتا ہے اسی طرح ریکروٹر کو. تو ریکروٹر پھر انٹرویو جو ہے کینڈیڈیٹ کو کال کرتا ہے اور ارینج کرتا ہے اس کے ساتھ انٹرویو. اس کے بعد جو ہے ریکروٹر اسکیجول کرتا ہے انٹرویو ود ہائرنگ مینیجر. جو ہائرنگ مینیجر ہوتا ہے جس نے ڈیسیجن لینا ہے, اس میں ایچ آر مینیجرز ہو سکتے ہیں, اسی طرح جو ہیں وہ لائن مینیجرز ہو سکتے ہیں کہ جس ڈپارٹمنٹ کے لیے ریکروٹمنٹ کی جا رہی ہے اس کے جو ہیڈ ہے ڈپارٹمنٹ کا وہ بھی شامل ہو اس انٹرویو میں. تو اس طرح ڈفرینٹ ایک جو انٹرویو کی کمیٹی بنائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے ریکروٹر جو ہے ارینج کرتا ہے جو ہے کینڈیڈیٹ کا انٹرویو. اس کے بعد ہائرنگ مینیجر کنڈکٹ انٹرویو اینڈ دین اگر وہ رہ جائے ریکروٹر تو اسے انفارم کیا جاتا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہے, اگر پاس کرے تو اسے پھر جاب آفر کی جاتی ہے. تو یہ ایک سمپل جو ہے فلو چارٹ ہے ای سلیکشن پروسیس کا. ای پرفارمنس مینجمنٹ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی فیسیلیٹیٹس میجرنگ پرفارمنس آف امپلائیز. جس طرح ٹیکنالوجی نے فیسیلیٹیٹ کیے ہیں دوسرے فنکشنز کو پرفارم کرنے کا, اسی طرح جو پرفارمنس میجرمنٹ ہے ایویلویشن ہے امپلائیز کی اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کیا ہے. میک ایزی رائٹنگ پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ اینڈ گیونگ پرفارمنس فیڈ بیک.
softwares are available that make task of performance appraisal more easy. اسی طرح اسٹینڈ الون سافٹ ویئر ہیں جو یوز کیے جا سکتے ہیں جو آسان ہے، جس میں پرفارمنس اپریزل کرنا ایزی ٹو رائٹ ہے. اسپاٹ پور پرفارمنس وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. پھر جو بھی انٹر کرتے ہیں ڈیٹا جو سپروائزر ہے اس کی بیسس پہ آپ کوئی کمانڈ لگا کے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ پور پرفارمنس کون ہے. جو ان میں چیک لگے ہوتے ہیں کرائٹیریا اس کی بیسس پہ وہ آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے کمپیٹنسی گیپس کیا ہے. اسی طرح اس سے ڈٹرمن پے ریلیٹڈ ٹو پرفارمنس اسے جو ہے انفارمیشن بھی پرووائڈ ہو سکتی ہے کہ اس پرفارمنس کے اگینسٹ کیا کیا اس کو بینیفٹس امپلائی کو ملنے چاہیے. اسی طرح ای کمپنسیشن ہے، اس میں یوز آف انٹرنیٹ اینڈ اسٹینڈ الون سافٹ ویئر ٹو گیدر اسٹور اینالائز اینڈ ڈسٹریبیوٹ کمپنسیشن انفارمیشن. اس میں جو ہے ڈیٹا جو ہے جو اسٹور کیا جاتا ہے، اینالائز کیا جاتا ہے ریگارڈنگ دی کمپنسیشن اور اس کو تاکہ وہ بہتر طریقے سے کمپنسیشن بجٹ کو مینیج کیا جا سکے. ای لرننگ، یہ جو کانسیپٹ ہے ای لرننگ کا آج کل بہت پاپولر ہے اور وائڈ اسپریڈ کانسیپٹ ہے. جیسے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم جو اس جو ابھی یہ لیکچر موڈ ہے یہ بھی ای لرننگ موڈ ہے، جس میں کہ آپ اپنی پیس پہ اپنے ٹائم کے مطابق جو ہے لرننگ کرتے ہیں. آپ کو جو ہے ابھی لیکچرز ہیں وہ سن سکتے ہیں، ان کو دوبارہ ریوائز کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس طرح یہ ایک طرح کی ای لرننگ ایکٹیویٹی ہے. اس میں یوز آف انٹرنیٹ اینڈ انٹرنیٹ فار ٹریننگ، اس میں یہ ہوتا ہے انٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے یوز، اور یا انٹرنیٹ ہوتا ہے جو ود ان دی آرگنائزیشن جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ صرف ان کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور وہ کمپنی وائڈ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اس کے تھرو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. انٹرنیٹ ہے پبلکلی جس میں سارے جو ہے یوز کر سکتے ہیں، جو بھی انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے وہ اس کے جو ہے بینیفٹ لے سکتا ہے. اسی طرح لارج نمبر آف امپلائیز کین بی گیون ٹریننگ irrespective آف جیوگرافیکل لوکیشن ایٹ اینی ویئر اینی ٹائم. اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک وقت میں جو ہے لارج نمبر آف کینڈیڈیٹس کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے irrespective کہ وہ کس جغرافیکل لوکیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اینی ٹائم اور اینی ویئر. تو ای لرننگ ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ای لرننگ کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ٹریننگ کین پروسیڈ آن دیئر اون ٹائم. اب جیسے کہ ابھی میں نے بات کی، آپ کو CDs جو ہیں ملیں گی لیکچر کی، تو آپ اپنی مرضی سے اپنے ٹائم کے مطابق ان کو دیکھ سکتے ہیں. ان سے جو بھی آپ لرن کرنا چاہتے ہیں وہ لرن کریں گے اپنے جو ہے پیس کے حساب سے، اپنے موڈ کے حساب سے، اپنے ٹائم کے حساب سے. اسی طرح الاؤ کنسسٹنسی ان دی ڈیلیوری آف ٹریننگ. اسی طرح ہے جو ڈیلیوری آف ٹریننگ ہے، اس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے. انکارپوریٹڈ بلٹ ان گائیڈنس اینڈ ہیلپ فار ٹرینی ٹو یوز وین ریکوائر. اسی طرح جو ای لرننگ جو میتھڈ ہے، اس میں جو یوز کیے جاتے ہیں ٹولز، اس کے ساتھ جو ہے پراپر ٹریننگ کے لیے گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے. ٹرینر ٹو اپڈیٹ ان کانٹینٹ، اسی طرح جو ٹرینر ہوتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کسی کانٹینٹ کو اپڈیٹ کرنا ہے تو وہ ساتھ ساتھ جو ہے ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کرتا جاتا ہے. کین بی یوز ٹو انہانسز انسٹرکٹر لیڈ ٹریننگ. اسی طرح ایک طرح کا یہ ایک سپورٹنگ جو ہے ٹول یوز کیا جا سکتا ہے، جس میں کہ انسٹرکٹر جو ٹریننگ دے رہا تھا اس کے ساتھ ایز اے سپورٹنگ ٹول یوز کیا جا سکتا ہے ای لرننگ کو. جیسے کہ ویڈیوز دکھائی جا سکتی ہیں اس طرح کی، اور جو ہے ساتھ میں لیکچر پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں ان ایڈیشن ٹو جو ہے اس کے جو انسٹرکٹر جو ہے ٹریننگ دے رہا ہے اس کے ساتھ ایڈیشنل جو ہے ریسورسز پرووائڈ کی جاتے ہیں ای لرننگ ریسورسز. ای لرننگ کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ناٹ آل ٹرینیز میں بی ریڈی فار ای لرننگ. اس میں کہ تمام جو ہیں ٹرینیز ہیں ان کی ایک جیسی جو ہے پریپیئر نہیں ہوتے، ریڈینیس نہیں ہوتی ای لرننگ کے لیے. ناٹ آل ٹرینیز ہیو ایکسپرٹیز اینڈ ایکسیس ٹو انٹرنیٹ کمپیوٹر. اسی طرح جو ہے ٹرینیز ہوتے ہیں ان میں جو ہیں کچھ کمپیوٹر لٹریٹ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کچھ انٹرنیٹ یوز کرنا جانتے ہیں اچھے طریقے سے، یا انٹرنیٹ سے وہ یوز ٹو ہوتے ہیں وہ، اور وہ اس میں ان کی جو کنوینئنس ہوتی ہے یوز کرنے کی وہ زیادہ ہوتی ہے. اور کچھ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، کچھ امپلائیز ہوتے ہیں جو ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں انٹرنیٹ اور کمپیوٹر یوز کرنے میں. تو اس طرح جو ہے ان کی ڈفرینٹ جو ہیں ریگارڈنگ دی انٹرنیٹ کمپیوٹر ان کی ایکسپرٹیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، جس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. ناٹ اپروپریٹ فار آل ٹائپس آف ٹریننگ، فار ایگزامپل لیڈرشپ اینڈ کلچرل چینج. اسی طرح کچھ ٹریننگ ہوتی ہیں جن کے لیے ای لرننگ جو ہے اتنی افیکٹو نہیں ہوتی، جیسے کہ مینجمنٹ اور لیڈرشپ ٹریننگز ہیں
اور اس میں کلچرل چینج پروگرام کی ٹریننگز ہیں، تو یہ ای لرننگ کے تھرو نہیں دی جا سکتی افیکٹولی، کیونکہ یہ ان میں پریکٹیکل آسپیکٹ ہونا چاہیے، ان کو لیڈرشپ جو کوالٹیز ہیں، اسکلز ہیں، تھرو ورکنگ ان اے گروپ، انٹریکشن، اس میں جو رول پلینگ، اس کے تھرو ان کو جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح کلچرل چینج پروگرام میں ان کی کلچرل اورینٹیشن ہے، ان کے جو ہے اس کے لیے انٹریکشن ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس طرح کی جو ٹریننگز ہیں جن کا آبجیکٹیو ہے وہ لیڈرشپ ٹریننگز ہیں جیسے، اس کے لیے افیکٹو نہیں ہوتی۔ ای لرننگ ریکوائرز کاسٹ اینڈ ٹائم ٹو بلڈ ای لرننگ سسٹم۔ تو اسی طرح جو ای لرننگ سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ریسورسز بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ٹائم کنزیومنگ ایفرٹ ہوتی ہے جس کے لیے ایک سیپریٹ سے جو ہے جو ہائر کرنے پڑتے ہیں امپلائیز جو سسٹم کو ہینڈل کریں اور یوز کریں۔ نو ایویڈنس فار گریٹر لرننگ، اور ریسرچ میں ہے بیسیکلی جو ہے اتنی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جس کی بیسس پہ کہا جائے کہ ای لرننگ کی وجہ سے کوئی زیادہ لرننگ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ٹریڈیشنل میتھڈ آف لرننگ۔ سو اسٹوڈینٹس، وی جسٹ بریفلی ڈسکس کہ واٹ از ای ایچ آر، کیونکہ جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے تھے پریویس لیکچرز میں انٹرنیشنل بزنس کا، ایم این سی، اور جس طرح کے گلوبلائزیشن اور جو ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے جو ہے آرگنائزیشنس کو اپرچونٹی ملی ہے کہ وہ اپنے بزنس کو گرو کر سکیں، ایکسپینڈ کر سکیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، کیونکہ انہی ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ان کی جو آپس میں کمیونیکیشن ہے وہ آسان ہوئی ہے اور مانیٹرنگ آسان ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکیں آل اوور دی ورلڈ۔ اور اسی طرح جب ای ایچ آر جو ہیں یوز آف انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے جب ایچ آر فنکشنز کو امپروو کیا جاتا ہے ٹو میک بیٹر ڈیسیجنس ریگارڈنگ دی ایچ آر فنکشنز اینڈ ایکٹیویٹیز، تو یہ بھی ایک بہت ہی جو ہے فائدہ مند ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا جائے۔ یہ پرووائڈ کرتے ہیں ایکوریٹ ڈیٹا اور ٹائملی ڈیٹا جو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ ایک افیکٹو ڈیسیجن کیا جا سکے۔ ہم نے ای ریکروٹمنٹ کی بات کی کہ ای ریکروٹمنٹ کیسے کرنی ہے اور کیا کیا جو ہے چیزیں ہیں جن کو کنسیڈر کرنا ہے جب کمپنی ای ریکروٹمنٹ اسٹریٹجی فالو کرتی ہے۔ پھر ہم نے ای سلیکشن فلو چارٹ دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ ای پرفارمنس مینجمنٹ کیا ہے اور کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ٹو میک بیٹر پرفارمنس ایویلویشن۔ ای کمپنسیشن ہے، پھر ہم نے بات کی ای لرننگ کی کہ ای لرننگ کیا ہے، آج کل بڑا ہی پاپولر میتھڈ ہے ای لرننگ کا، مگر اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا۔ So students, this is the first part of this lecture, and now we will discuss the evaluating HRM effectiveness. ابھی تک ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے ان جو ہیں لیکچرز میں تمام لیکچرز میں ہم نے ایچ آر فنکشنز کی بات کی، ایچ آر کی بات کی، پلاننگ کی، ریکروٹنگ کی بات کی، سلیکشن کی بات کی، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی، پرفارمنس جو ہے اپریزل، کمپنسیشن کی بات کی، ہم نے انڈسٹریل ریلیشنز کی بات کی۔ ہم نے کور کیا اس کورس میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی، ان ایکٹیویٹیز کو کور کیا کہ وہ ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور ان میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور یہ ان میں کانسیپٹس ڈسکس کیے۔ اس کے بعد ہم نے ایک جو ہے کچھ لیکچرز میں کپل آف لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا ہے۔ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ جو ایچ آر فنکشنز ہیں ڈومیسٹک بزنس میں اور انٹرنیشنل بزنس میں ان میں کیا فرق ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک جو اسٹیپ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل جو ہے افیکٹونیس دیکھی جائے کہ جو کمپنی یا آرگنائزیشن کے ایچ آر فنکشنز ہیں، جو اس کی پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں وہ کتنی افیکٹو ہیں۔ تو کیوں امپورٹنٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایچ آر جو افیکٹونیس ایویلویٹ کرنا اس کا کیا فائدہ ہے، وی ول ڈسکس ان کمنگ سلائیڈز۔ تو اس لیکچر میں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس جو ایچ آر ایویلویشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ نیچر آف ایچ آر ایویلویشن کیا ہے، کیوں ضروری ہے کہ ایچ آر کی جو ہے ایویلویشن کی جائے، اور اس کے بعد ایچ آر ایویلویشن فریم ورک کیا ہے، دین واٹ آر دی ڈفرینٹ اپروچز ٹو ایویلویٹ دی ہیومن ریسورس مینجمنٹ پریکٹسز اینڈ پالیسیز۔ تو ہم کمنگ سلائیڈس میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔
nature of HR evaluation. It is procedure to calculate value addition of HR practices to the organization. یہ جو ایکٹیویٹی ہے ایچ آر افیکٹونیس ایویلویشن کی، یہ بیسیکلی جو ہے کیلکولیٹ کرتی ہے کہ ایچ آر پالیسیز اور پریکٹسز کی کیا کنٹریبیوشن ہے آرگنائزیشن کی سکسیس میں، یا اس نے کیا ویلیو ایڈ کیا ہے ان ٹرمز آف آرگنائزیشن گروتھ اور بزنس. تو کیا ریزنس ہیں جس کی بیسس پہ جو ہے ایچ آر پریکٹسز کو ایویلویٹ کرنا چاہیے، ایچ آر فنکشنز کو ایویلویٹ کرنا چاہیے. پروموشن آف ایچ آر فنکشن تھرو باٹم لائن امپیکٹ آن کاسٹ کٹنگ میجرز اینڈ ٹرن اوور. نمبر 1 اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ریزن از کہ ایچ آر کو اپنی ایک آرگنائزیشن کے اندر اپنی ایک امپورٹنس شو کرنی ہے کہ ہمارے جو فنکشنز ہیں، ہماری پالیسیز کی وجہ سے آرگنائزیشن کو یہ فائدہ ہوا ہے، یہ باٹم لائن افیکٹ ہے ایچ آر جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز کا آرگنائزیشن پہ، اور کیسے انہوں نے جو ہے کاسٹ افیکٹو سلوشن پرووائڈ کیا ہے، کیسے جو ہے کمپنی کے ایکسپینسز میں کمی آئی ہے، اور کیسے امپلائیز کا مورال ہائی ہوا ہے، ان کا ٹرن اوور کم ہوا ہے. تو یہ پروموٹ کرنا ہے ایچ آر فنکشنز کو، جو یہ کلچر ہے آرگنائزیشن میں جو ہیومن ریسورس فنکشنز اور ایکٹیویٹی کا، وہ پروموٹ کرنے کے لیے اس کی ایویلویشن کرنا ضروری ہے، تاکہ جو ٹاپ مینجمنٹ پہ بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہو کہ یہ کنٹریبیوشن جو ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے آرگنائزیشن کو، جیسے کہ اور ڈپارٹمنٹ کی ویلیو ہے، فائنانس کی ویلیو ہیں، اور اسی طرح پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کی ویلیو، اسی طرح ایک ایچ آر کا بھی ڈپارٹمنٹ میں میجر رول ہے. پروموٹنگ چینج اسی طرح جو ہے یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جو آرگنائزیشن کے اندر کوئی چینج پروسیس لانا ہے، چینج انیشیٹ کرنی ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے چینج پروسیس کو، تو اس کے لیے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ کیسے چینج کو انیشیٹ کیا جائے، کیسے مینیج کیا جائے. ہائی لائٹنگ کی ایچ آر پریکٹس، اسی طرح جو ایچ آر ایویلویشن ہے وہ انڈر لائن کرتی ہے، ہائی لائٹ کرتی ہے کہ کون کون سی ان کی جو ایچ آر پریکٹسز ہیں بہت ہی افیکٹو ہیں. جیسے کہ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کی بات ہم کریں تو وہ ایچ آر ایویلویشن کی بیسس پہ جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن ان کی کتنی افیکٹو ہے، کیا کنٹریبیوشن تھا افیکٹو ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کا آرگنائزیشن کے جو مورال ڈیولپ کرنے میں، بلڈ کرنے میں، اور اسی طرح جو امپلائیز کی پرفارمنس ہے اس پہ کیا، جیسے کہ رائٹ کینڈیڈیٹ فار دی رائٹ جاب سلیکٹ ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے کمپنی کے جو اوور آل جو ہے پرفارمنس انکریز کی ہے. اسی طرح ایویلویٹنگ پرفارمنس آف ایچ آر فنکشنز، اسی طرح ڈفرینٹ جو ایچ آر کے فنکشنز ہیں ان کی بھی ایویلویشن ہوتی ہے تاکہ پتہ لگے کہ ایچ آر کے جو ڈفرینٹ فنکشنز ہیں، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ کتنے اچیو ہوئے یا نہیں، پرفارمنس جو اپریزل سسٹم ہے وہ کتنا افیکٹو ہے، ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن جو ان کا سسٹم ہے وہ کتنا افیکٹو ہے، کتنا ہیلپ آؤٹ کیا کہ رائٹ کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کیا جائے فار رائٹ جاب. اسی طرح کنٹریبیوشن آف ایچ آر ڈپارٹمنٹ اینڈ ریئلائزنگ آرگنائزیشنل آبجیکٹو، کہ اوور آل جو آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی تھی، آبجیکٹو تھے، اس میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا. تو اوور آل جو ہے ایچ آر ایویلویشن کا جو کانسیپٹ ہے، بیسیکلی جو یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ فوکس کرتی ہے کہ ہائی لائٹ کرے کہ ایچ آر کی کیا امپورٹنس ہے ان اوور آل آرگنائزیشن، اور ایچ آر کی کون سی پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں جن کی وجہ سے کوئی میجر جو ہے کیا کہتے ہیں گین کیا آرگنائزیشن نے، اسے بینیفٹ ہوا ہے. اسی طرح آئیڈینٹیفائی کرے کہ کون سے جو ہیں ان کی فنکشن ہیں وہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تاکہ ان کو بہتر کیا جا سکے. تو اوور آل جو ہے امپورٹنس کریٹ کرنا ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی، دس از دی مین جو ریزن ہے کہ ایچ آر کو پریکٹسز کی ایویلویشن ہونی چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں ایچ آر افیکٹونیس ایویلویشن جو ہے اس کا فریم ورک کیا ہوگا. تو یہ جو ایویلویشن فریم ورک ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے ایچ آر ایم پالیسیز ہیں، پرنسپلز ہیں، پریکٹسز ہیں اور سسٹمز ہیں، اور ایک طرف ایک کارنر میں دیکھیں تو آرگنائزیشنل پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں، کاسٹ، کوالٹی، پروڈکٹیوٹی، مارکیٹ شیئر، پروفٹس، آر او آئی. اور ٹاپ سائڈ پہ دیکھیں
تو اس میں ہے انڈیویجول امپلائی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں، ایبسنٹزم ہیں، ایکسیڈنٹس ہیں، سیپریشن ہے، موٹیویشن ہے، کمٹمنٹ ہے، مورال ہے۔ گروپ پرفارمنس انڈیکیٹرز پہ دیکھیں تو انٹرپرسنل ریلیشنز ہیں، پروسیسز ہیں۔ ایچ آر ایم پالیسیز اینڈ پریکٹسز وہ ہیں جیسے کہ ریکروٹمنٹ سلیکشن ہے، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، پرفارمنس اپریزل سسٹم ہے، کمپنسیشن سسٹم ہے۔ تو یہ ایچ آر ایم کی پالیسیز اینڈ پریکٹسز کو دیکھا جاتا ہے، پھر ان کا امپیکٹ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو امپلائی کی پرفارمنس پہ کیا ہوا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایبسنٹ ریٹ کم ہوا ہے یا نہیں، ایکسیڈنٹ ریٹ کم ہوا ہے یعنی تھرو ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز، تو سیپریشن کا جو ہے ریٹ کم ہوا ہے، موٹیویشن جو ہے امپلائز کا ڈیولپ ہوا ہے، بلڈ اپ ہوا ہے، کمٹمنٹ کتنی بڑی ہے اپنی جاب کی طرف، اور مورال کتنا ہائی ہوا ہے۔ تو یہ ہیں امپلائز کے جو انڈیویجول پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں، اور گروپ پرفارمنس انڈیکیٹر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اوورآل جو پروسیسز ہیں اس میں کتنا جو ہے بہتری آئی ہے، اسی طرح جو انٹرپرسنل ریلیشنز ہیں، ٹیم ورک ہے، اس میں کتنی بہتری آئی ہے تھرو ایچ آر ایم پالیسیز اینڈ پریکٹسز اینڈ سسٹم۔ اس کے بعد اوورآل دیکھا جاتا ہے کہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس میں کیا افیکٹ آیا ہے، آیا کہ ان ایچ آر ایم پالیسیز اینڈ پریکٹسز کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد آرگنائزیشن کی کیا کاسٹ میں کمی آئی ہے، جو ہے پروڈکٹ کی کوالٹی یا سروس کی کوالٹی میں کوئی فرق پڑا ہے، پروڈکٹیوٹی کتنی انکریز ہوئی ہے، آرگنائزیشن کا مارکیٹ شیئر کتنا انکریز کیا ہے، کتنا پروفٹ جو ہے آرگنائزیشن نے ارن کیا ہے، اسی طرح ریٹرن آن انویسٹمنٹ کتنا ہے، آرگنائزیشنل پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں یہ سارے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ اوورآل جو ایچ آر ایم پالیسی اینڈ پریکٹسز کا امپیکٹ ہے جو ظاہر ہوتا ہے انڈیویجول جو ہے پرفارمنس پہ، وہ اس کے انڈیکیٹرز ہم نے دیکھے کہ کس بیسس پہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ پرفارمنس کیا رہی ہے انڈیویجول کی، اس کے بعد گروپ پرفارمنس، اور ان کا جو ہے الٹیمیٹلی جو فائنل افیکٹ ہے یا جسے ہم آؤٹ کم کہہ سکتے ہیں وہ آرگنائزیشنل پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں، جن کی بیسس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ آر ایم جو ہے پالیسیز اور پریکٹسز کتنی افیکٹو ہیں، کتنی یوزفل ہیں۔ اسٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیفرنٹ اپروچز ہے ایچ آر ایویلویشن کی۔ تو اس میں ایک اپروچ ہے آڈٹ اپروچ ہے، ایک ہے بینچ مارکنگ اپروچ ہے، ایک ہے بیلنس اسکور کارڈ، پھر کوالیٹیٹیو اپروچ ہے، پھر اینالیٹیکل اپروچ ہے۔ تو ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ سلائڈس میں۔ آڈٹ اپروچ کے ہیں، ایچ آر آڈٹ ایویلویٹ اوور آل افیکٹونیس آف ایچ آر فنکشنز لائک فائنینشیل آڈٹ۔ جس طرح فائنینشیل آڈٹ ہوتا ہے اسی طرح جو ہے ایچ آر فنکشنز کا ایک آڈٹ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ایچ آر کے جو ڈفرینٹ فنکشنز ہیں ان کی کیا بینیفٹس ہیں، کیا کاسٹ انکر کیے، تو وہ جو ہے کمپلیٹ جو آڈٹ کرنے کے بعد ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ کس ایچ آر فنکشنز کی کتنی افیکٹونیس ہے۔ تو بینیفٹس کیا ہے ایچ آر آڈٹ کے؟ جو ایچ آر آڈٹ ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے ویریفائبل ڈیٹا آن ایچ آر فنکشنز، یہ پرووائڈ کرتا ہے ڈیٹا جو ویریفائی کیا جا سکتا ہے آن ایچ فنکشن، کلیریفائز ایچ آر فنکشنز رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز، یہ ایچ آر فنکشنز کی کلیریفائی کرتا ہے کیا کیا اس جو ہے فنکشن کی رسپانسبلٹیز ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا آبجیکٹیوز ہیں۔ اسی طرح جو ہے ڈفرینٹ ایچ آر فنکشنز ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی پرابلمس آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی جو ایچ آر آڈٹ ہے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایچ آر کاسٹ کو، کہ کس فنکشن میں کتنی کاسٹ انکر کی جا رہی ہے، اس کا کیا بینیفٹ ہے، کس فنکشن میں کس ایکٹیویٹیز یا کی وجہ سے کن وجوہات کی بنا پہ جو ہے کاسٹ جو انکر کی جا رہی ہے، اس کو پھر جو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی یا فنکشن ہے ان میں اس ریزن کی وجہ سے جو ہے کاسٹ بڑھ رہی ہے، تو اس کو جب پن پوائنٹ ہوتے ہیں تو اس کو پھر کاسٹ کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے ریویو اینڈ امپروو ایچ آر آئی ایس، ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم ہوتے ہیں، ان کو ریویو کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیسے ایچ آر آئی ایس سسٹم کو امپروو کیا جائے۔ اسی طرح جو فائنلی جو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے یہ اس کا ایک جو بینیفٹ ہے وہ یہ کہ اوورآل جو ایچ آر فنکشنز ہیں ان کے اسٹیٹس کو امپروو کیا جائے، ان کو مور افیکٹو بنایا جائے، کیونکہ یہ ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے جو آڈٹ ہونے کے بعد، تو پتہ لگتا ہے کہ کن ایریاز میں کیا شارٹ کمنگز ہیں، کیا اسٹرینتھس ہیں، کیسے جو ہیں کاسٹ کو کم کیا جا سکتا ہے اور کیسے فنکشنز کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو ویریفائبل ڈیٹا کی بیس پہ جو ہے ایچ آر فنکشنز کو امپروو کیا جاتا ہے فردر۔
اسٹوڈنٹس یہ ہے آڈٹ اپروچ. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ڈفرینٹ اپروچز ہیں. اس میں کمپیریزن اپروچ ہیں, ایک آؤٹ سائڈ اتھارٹی اپروچ ہیں, اسٹیٹسٹیکل اپروچ ہیں, ایک کمپلائنس اپروچ ہیں, اینڈ مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو اپروچ ہے. تو یہ جو ہے ہیومن ریسورس ریسرچ ہوتی ہے, یہ ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے آن ہیومن ریسورس فنکشنز, مینیجریل کمپلائنس کے اوپر. یہ اسکوپ ہے اس کے امپلائی سیٹسفیکشن اور کارپوریٹ اسٹریٹجی پہ. تو جو ہیومن ریسورس ریسرچ ہیں, اس کے جو بیسک ایریا آف ریسرچ ہیں وہ ہیں ویسٹ سروے کیا جاتا ہے, افیکٹونیس آف ریکروٹمنٹ سورسز دیکھی جاتی ہیں کہ کس ریکروٹمنٹ سورسز کی کتنی افیکٹونیس تھی, کتنی کاسٹ تھی, کتنا بینیفٹ تھا. اسی طرح ٹریننگ ایفرٹس کی افیکٹونیس دیکھی جاتی ہے. سروے کیا جاتا ہے آف سپروائزر افیکٹونیس, جاب انالیسس کی جاتی ہے, جاب سیٹسفیکشن سروے کیا جاتا ہے, سروے آف امپلائی نیڈس کیا جاتا ہے, ایٹیٹیوڈ سروے ٹوورڈس ریوارڈ دیکھا جاتا ہے کہ امپلائز کا جو ہے ایٹیٹیوڈ کیا ہے ٹوورڈس ریوارڈ. اسی طرح ایکسیڈنٹ فریکوینسی ہوتی ہیں. یہ جو ہے کامن ایریا آف ریسرچ ہیں. بیسیکلی ہیومن ریسورس ریسرچ جو ہیں یہ ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے, اور جو اس کے اسکوپ ہوتے ہیں یہ ایچ آر فنکشنز کو مینیجرل کمپلائنس, امپلائی سیٹسفیکشن اور کارپوریٹ اسٹریٹجی کے اس پہ جو ہے ایک ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے. تو دیکھنے کے لیے کہ کہاں پہ شارٹ کمنگز ہیں, کہاں پہ امپروومنٹ کے چانسز ہیں, یا کون سا فنکشن جو ہے کس ایریے میں کس اسکوپ میں جو ہے جو بیٹر پرفارم کیا جا رہا ہے. تو جو ڈفرینٹ جو ہیں اپروچز ہیں جو یوز کی جا سکتی ہیں, آڈیٹر یوز کرتا ہے, اس میں ایک کمپیریزن اپروچ ہے. کوئی وہ یہ کرتا ہے کہ جو بیسٹ کمپنی ہے آؤٹ سائڈ, جو ایچ آر جو ہے ود ان دی انڈسٹری بھی ہو سکتی ہے, آؤٹ سائڈ بھی انڈسٹری بھی ہو سکتی ہے, ان کی ایچ آر پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے اور ان کی افیکٹونیس کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے ریزلٹس ہیں جو ایچ آر فنکشنز کے ریزلٹ ہیں مینیجرل کمپلائنس سیٹسفیکشن کے ساتھ جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ کہاں کمپنی یا آرگنائزیشن اسٹینڈ کر رہی ہے ان ٹرم آف ایچ آر جو ہے فنکشنز اینڈ ایکٹیویٹیز. تو ایک آؤٹ سائڈ جو بیسٹ جو ہے جو پریکٹسز ہیں یا بیسٹ آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں جو ہیومن ریسورس جو مینجمنٹ میں جن کی بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کے اگینسٹ کمپیئر کیا جاتا ہے جو ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے ہیومن ریسورس ریسرچ سے. تو اس کی بیسس پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کتنے افیکٹو ہیں یہ ایچ آر فنکشن. آؤٹ سائڈ اتھارٹیز میں یہ ہے کہ کنسلٹنٹ ایک جو ہے بینچ مارک ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ یہ بیسٹ پریکٹسز ہیں, اس کے اگینسٹ پھر کمپیریزن کیا جاتا ہے یا اس کے اگینسٹ جو ہے ایویلویٹ کیے جاتے ہیں جو ہیں ایچ آر جو ہے افیکٹونیس. اسٹیٹسٹیکل میجرز ہیں, اس میں یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہے نومیریکل ڈیٹا ہے کوانٹیفائبل ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے, اس کی بیسس پہ جو ہے ایویلویشن کی جاتی ہے ایچ آر افیکٹونیس کی. اس میں یہ ہیں ٹرن اوور ریٹ ہے, ایبسینٹیزم ریٹ ہے کہ کتنا ہے. تو یہ کوانٹیفائبل ڈیٹا ہے, اس کی بیسس پہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو ایچ آر جو فنکشنز ہیں کتنے افیکٹو ہیں. یعنی کمپلائنس میں یہ ہے کہ آڈیٹر جو ہوتا ہے ریویو کرتا ہے پاسٹ جو اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور دیکھتا ہے کہ یہ ان میں کتنی لیگل ریکوائرمنٹس جو ہیں لیگل کمپلائنس ہیں یا کمپنی کی پالیسی اینڈ پروسیجر سے کمپلائی کر رہے ہیں یہ ایکٹیویٹیز, اس کی بیسس پہ ایویلویٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو ہیں. اس میں یہ ہے کہ مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو میں لائن مینیجر جو ہوتے ہیں اپنے اپنے ایریاز میں ہیں رسپانسبلٹیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر گولز سیٹ کرتے ہیں. ان گولز اور آبجیکٹیو کی بیسس پہ جو کرنٹ پرفارمنس ہیں ایکچوئل پرفارمنس ہے اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. تو ان بیسس کی ان جو انفارمیشن کی بیسس پہ ایک فائنلی جو ہے ایویلویشن رپورٹ تیار کی جاتی ہے جس کو آڈٹ رپورٹ کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے کمپریہنسو ایویلویشن رپورٹ ہوتی ہے جو ایچ ایریا میں دیکھتے ہیں کہ کتنی اسٹرینتھ ہے ایچ آر فنکشنز کی, کہ کیا جو ہے ویکنیسز ہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو رپورٹ میں ایک ہے کہ سجیشنز اور ریکمنڈیشنز بھی ہونی چاہیے کہ کیسے جو ہیں ان ایریاز میں امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے. تو تھرو ہیومن ریسورس ریسرچ اینڈ یوزنگ ڈفرینٹ ایچ آر آڈٹ اپروچ جو ایچ آر فنکشنز ہیں ان کی ایویلویشن کی جاتی ہے. سیکنڈ از انالیٹیکل اپروچ ہے. اس میں ہے اٹ فوکس آن کاسٹ بینیفٹ انالیسس دیئر فور آلسو کالڈ یوٹیلیٹی انالیسس. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ
کیا کاسٹ انکر ہوئی ایچ آر فنکشنز کو پرفارم کرنے میں اور کیا جو ہے بینیفٹس آئے. تو اس کو یوٹیلیٹی انالیسس کہتے ہیں. یوٹیلیٹی انالیسس جو ہوتا ہے یہ جو فوکس کرتا ہے اس مور فوکس آن اکنامک ٹرمز اینڈ کوانٹیفیکیشن آف ریزلٹس. یہ اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے اکنامک گینز کیا ہوئے ہیں یا کوانٹیفیکیشن آف ڈیٹا پہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے کنڈکٹ کرنا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں اس کی یہ کاسٹ ہے تو جو اس کا فائدہ ہے جو اس کی یوٹیلیٹی ہے اس کا جو ہے یہ جو ہے نمبر ہے اس کی بیسس پہ کمپیئر کرتے ہیں. تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ اگر کوئی ایچ آر فنکشنز یا پالیسی یا پریکٹس ایسا ہے جس کی وجہ سے مورال ڈیولپ ہوا ہے تو ہم اس کو کیسے کوانٹیفائی کریں گے کہ اس کا یہ جو مورال ڈیولپ ہونے کی وجہ سے یہ بینیفٹ ہوا ہے. دین کوالیٹیٹیو انڈیسز ہے. اس میں یہ ہیں کہ صرف کوانٹیٹیو میجرز نہیں لیے جاتے جیسے انالیٹیکل اپروچز میں ہیں. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا بیہیویئرل چینجز آئی ہیں امپلائیز میں, جیسے کہ کیا لائلٹی اس کی ہے آرگنائزیشن کے ساتھ. اب جیسے کمپنسیشن سسٹم ہے, بینیفٹ اینڈ سروسز ہیں, اگر اچھے ہیں تو اسے آرگنائزیشن کے ساتھ اس کی لائلٹی بڑھتی ہے امپلائی کی. اسی طرح جو ہے انٹرپرسنل اسکلز تھرو ٹریننگ اس کے کتنے ڈیولپ ہوئے ہیں, ٹیم ورک جو آرگنائزیشن کے اندر ہیں وہ کتنے بہتر طریقے سے چل رہا ہے, اور جو امپلائیز کی کمٹمنٹ ہے ٹوورڈز دیئر جاب اور آرگنائزیشن کتنی انکریز ہوئی ہے, ان کے ایٹیچیوڈ میں کیا چینج آیا ہے, مورال ان کا اب کیا ہے, وہ موٹیویٹ ہیں یا نہیں موٹیویٹ. تو یہ جو بیہیویئرل چینجز ہیں اس کی بیسس پہ جو ہے ایویلویٹ کی جاتی ہے ایچ آر افیکٹونیس. ڈیئر اسٹوڈنٹس, فورتھ جو ہے اپروچ ہے وہ ہے بیلنس اسکور کارڈ. یہ بیلنس اسکور کارڈ ہیں یہ اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے کے لیے, اسٹریٹجی کو مانیٹر کرنے کے لیے, ایویلویٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یہ ڈیولپ کیا تھا کمپلان اینڈ نارٹن نے 1993 میں. یہ جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں یہ اسٹریٹجی ایویلویشن اینڈ کنٹرول ٹول ہے. The name originate with the efforts to balance financial measures objectives with non-financial measures and objectives. جو بیلنس اسکور کارڈ کا نام آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو فائنینشیل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, میجرز ہوتے ہیں, اور جو نان فائنینشیل میجرز ہوتے ہیں, آبجیکٹیو ہوتا ہے, ان کو بیلنس آؤٹ کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, انالائز کیا جاتا ہے. بیلنس اسکور کارڈ میں جو ہوتے ہیں 4 ڈائمینشنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فائنینشیل پرفارمنس جو ہے دیکھی جاتی ہے کمپنی کی فائنینشیل پرفارمنس کیا ہے, اس میں ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہیں. پھر کسٹمر سروس کے اس پہ دیکھا جاتا ہے کہ کمپنی کیسے پرفارم کر رہی ہے. اسی طرح انٹرنل بزنس پروسیس کا دیکھا جاتا ہے کہ کیا پروسیس میں بہتری آئی ہے, ڈیلیوری سسٹم ہے, ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے, پروسیس ہے, اس میں کیا بہتری آئی ہے. اینڈ ایبلٹی ٹو لرن اینڈ گرو, انڈیویجول اور آرگنائزیشن نے کتنا لرن کیا ہے, کتنا گرو کیا, ان کی کیا انوویشن ہے. HR evaluation focus on all 4 dimensions to measure and evaluate the performance of HR department manager, not only HR aspect like employee satisfaction and performance. تو یہ جو ہے comprehensive framework ہے جو یوز کیا جا سکتا ہے to evaluate the HR جو ہے فنکشنز اینڈ ایکٹیویٹیز. یہ صرف یہ نہیں کہ امپلائی کی جو ہے سیٹسفیکشن اور پرفارمنس کو دیکھ کے کہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ HR فنکشنز کی جو ہے کیا جو ہے افیکٹونیس ہیں, رادر کہ ان 4 ڈائمینشنز میں فائنینشیل ہو گئے, پرفارمنس کیا ہے, کسٹمر کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا ہے, کتنے وہ سیٹسفائڈ ہیں, انٹرنل پروسیسز میں کتنی بہتری آئی ہے, کتنے ایفیشینٹ اینڈ اس میں ٹائملی پرفارم کیا جا رہا ہے جو انٹرنل پروسیسز کو ہے, اور افیکٹو وے میں پرفارم کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو اوور آل جو ایبلٹی ٹو لرن اینڈ گروتھ ہے وہ کتنی ہے. تو یہ تمام آسپیکٹ کو جو ہے کنسیڈر کر کے جو ہے ایچ آر کے جو ہیں فنکشنز کی, ایچ آر کی پرفارمنس کی ایویلویشن کی جاتی ہے. 5th اپروچ از بینچ مارکنگ فالوئنگ بیسٹ پریکٹسز اور اسٹینڈرڈ ان انڈسٹری. اس میں بینچ مارک کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بیسٹ پریکٹس ہیں ان انڈسٹری وہ دیکھی جاتی ہیں
اس کی بیسس پہ جو ہے اس کی بیسس پہ ایویلویشن کی جاتی ہے. تو بینچ مارک جو ہوتا ہے بیسیکلی جب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ہم بیسٹ پریکٹسز ہیں تو ان کو فالو کیا جاتا ہے. بینچ مارکنگ ہیلپ مینیجرز ٹو لرن فرام بیسٹ پریکٹسز آف سکسیزفل آرگنائزیشن. تو ایک طرح سے انڈسٹری میں جو کمپنیز آرگنائزیشن جو ہیں اچھا پرفارم کر رہی ہیں، فار ایگزامپل کوئی آرگنائزیشن ہے جن کی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن اسٹریٹجی بہت اچھی ہے، وہ بیسٹ پریکٹس ہے ان کی انڈسٹری میں کہ وہ زیادہ کینڈیڈیٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے سلیکٹ کرتے ہیں، اور ان کے جو ہیں ایچ آر جو فنکشن اتنے اچھے پرفارم کر رہے ہیں کہ اس میں کمپنسیشن سسٹم ان کا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ امپلائیز ان کے موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو اس کو جو ہے مینیجر کو ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے کہ اس بیسٹ پریکٹسز سے لرن کرے اور اسے جو سکسیزفل آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ ان سے لرن کرے اور اس کو پھر امپلیمنٹ کریں اپنے آرگنائزیشن میں. اسی طرح جو ہے بینچ مارک ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ کہاں پہ گیپ ہے. جیسے اٹ آلسو آئیڈینٹیفائی دی گیپس ویئر ایچ آر نیڈ ٹو فوکس اور پٹ مور ایمفیسس. اسی طرح وہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ گیپ ہے، اس ایریا میں ہے شارٹ کمنگز، یا یہ ایریا ہے جدھر ہمیں اچھا پرفارم کرنا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو ہے فائنینشیل پرفارمنس انکریز کرے گی، ہمارے انڈیویجول کی پرفارمنس انکریز کرے گی. جیسے کہ زیروکس لرن فرام LL Bean آرڈر فلفلمنٹ پروسیس اینڈ ریڈیوس ویئر ہاؤس کاسٹ بائی 10%. تو یہ LL Bean کمپنی تھی، ان کی جو آرڈر پلیسمنٹ اور جو ہے آرڈر فلفلمنٹ کا جو پروسیس تھا اتنا افیکٹو تھا کہ اسے جو ہے زیروکس نے ایز اے بیسٹ پریکٹس اس کو لیا اور اس کو پھر فالو کیا. تو اس کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا کہ ان کی ویئر ہاؤس کاسٹ جو ہو گئی 10% ڈیکریز ہوئی. اسی طرح GE ہیں، یہ بھی بہت بڑی جو ہے آرگنائزیشن ہے، ملٹی نیشنل ہے، کانگلومریٹ ہے، ڈفرینٹ بزنسز میں ہے. انہوں نے بیسٹ مینجمنٹ پریکٹسز کو جو ہے اڈاپٹ کیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کی آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوئی ہے. جب بینچ مارک کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک پروسیس ہے جس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے فالو کیا جائے اور کیسے اس پروسیس کو پرسو کیا جائے بینچ مارک کے. اس میں ہے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی HR پریکٹسز ٹو فار بینچ مارک. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کن HR پریکٹسز کو آپ نے بینچ مارک کے طور پہ رکھنا ہے. ہو سکتا ہے کسی کی جو ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت ہی افیکٹو ہو، تو آپ فار ایگزامپل کمپنی اے کی جو ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ایکٹیویٹی ہے فنکشن ہے اس کو بینچ مارک رکھ لیتے ہیں. اسی طرح ایک کمپنی بی ہے جو انڈسٹری میں جو اس کا جو ہے ریکروٹمنٹ اور سلیکشن جو پروسیجر ہے اٹس ون آف دی بیسٹ، تو اس کو آپ ایز اے جو ہے بینچ مارک رکھ لیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سی HR پریکٹسز کو بینچ مارک کرنا ہے جس کے اگینسٹ ہم نے اپنی پرفارمنس کو میجر کرنا ہے. اسٹیبلش کور ٹیم، اس کے لیے آپ ہیں کہ کور ٹیم ڈیولپ کریں جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ بینچ مارک پریکٹسز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرے. اس کے بعد ہیں سلیکٹ کریں بینچ مارک پارٹنرز کہ وہ دیکھیں کہ کس کمپنی میں کس جو آرگنائزیشن میں کون سا جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے HR پریکٹسز وہ بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں. وہ کور ٹیم ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ کمپنی جیسے کہ بات کی کمپنی اے جو ہیں وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کی بہت اچھی ہے جو HR پریکٹسز ہے. اسی طرح کمپنی جو بی ہے اس کی جو ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن جو ہے بہت بہتر ہے. تو وہ جو ہے کور ٹیم ہوتی ہے وہ سلیکٹ کرتی ہے بینچ مارکنگ پارٹنرز کو. پھر اس کے بعد جو ہے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اینالائز کیا جاتا ہے ڈیٹا، اینڈ جو ہے آفٹر دس پریپیئر کی جاتی ہے رپورٹ. تو آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں پریکٹسز، اس کے ڈیٹیلڈ آؤٹ جو ہے اس کے ایکشن پلان بتائے جاتے ہیں، اور اسی طرح آفٹر رپورٹ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس ایکشن پلان کو آرگنائزیشن کے اندر. اسٹوڈنٹس آئی ایم ریوائزنگ اگین کہ بینچ مارک پروسیس کیسے آپ نے فالو کرنا ہے. بینچ مارک ہیں کیا؟ بینچ مارک از فالوئنگ بیسٹ پریکٹسز اور اسٹینڈرڈس ان انڈسٹری میں جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے، ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے آرگنائزیشن میں، تاکہ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں انڈسٹری میں جن کی وجہ سے کوئی کمپنی سکسیزفل رہی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو اس میں جو ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے
کہ بینچ مارک کرتے ہوئے کہ کون سی ایچ آر پریکٹسز ہیں جہاں پہ آپ چاہتے ہیں ان کو بینچ مارک کرنا ہے. اس کے بعد ایک اسپیشل جو ٹیم ہوگی کور ٹیم، اس کو ٹاسک اسائن کیا جائے گا کہ وہ بینچ مارک پہ کام کرے. وہ اس کے بعد جو ہے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے پارٹنرز کے کس پریکٹس کے لیے، کس ایچ آر پریکٹس کے لیے کون سی کمپنی جو ہے بینچ مارک کے لیے سوٹیبل ہے. اس کے بعد وہ جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے ایچ آر جو ہے فنکشنز کو پرفارم کر رہے ہیں، ان کا اینالائز کیا جاتا ہے، اس ڈیٹا کو دیکھا جاتا ہے کیا کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے بیسٹ پریکٹسز اور یا اسٹینڈرڈ ہیں. پھر اس کی بیسس پہ ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے جس میں آئیڈینٹیفائی کی جاتے ہیں، اسٹیپس آئیڈینٹیفائی کی جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے، امپلیمنٹیشن پلان دیا جاتا ہے، ایک کمپریہنسو سی رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور پھر اس بیسٹ پریکٹس کو آرگنائزیشن کے اندر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. So dear students, we summarize the main points of this part of the lecture. اس میں ہم نے بات کی ایچ آر ایویلویشن کیوں ضروری ہے. ایچ آر ایویلویشن اس وجہ سے ضروری ہے کہ باٹم لائن امپیکٹ جو ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا وہ بتایا جا سکے کہ آرگنائزیشن میں کیا کنٹریبیوشن ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا، کہ کیا ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی ایگزسٹنس کا کیا فائدہ ہوا ہے آرگنائزیشن کو. تو یہ ایک بیسک پرپز ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ایچ آر کا کیا رول تھا آرگنائزیشنل پرفارمنس میں، کیا باٹم لائن امپیکٹ جو ہے اس نے کریٹ کیا ہے ٹورڈز آرگنائزیشنل پرفارمنس. اسی وجہ سے جو کمپنیز ہیں، جو ٹاپ مینجمنٹ ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں ایچ آر ڈپارٹمنٹ پہ انویسٹمنٹ کریں گی. وہ سمجھیں گی کہ یہ جو ہے ان کی افیکٹونیس ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو خود بھی پتہ لگے کہ وہ ان کی کیا ویکنیسز ہیں، کہاں پہ وہ ان کی جو پرفارمنس ہیں اچھی نہیں ہے، یا کہاں پہ ان کی پرفارمنس بہتر ہے، کن ایریاز میں وہ امپروومنٹ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ اپنی جو ہے امپروومنٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے جو ایچ آر فنکشنز ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ایچ آر ایویلویشن فریم ورک دیکھا. اس میں جو ہیں ایک طرف ایچ آر پالیسیز، پریکٹسز، سسٹم اینڈ پروسیجرز ہوتے ہیں، ان کو پھر دیکھا جاتا ہے کہ جو ایچ آر جو فنکشنز ہیں، پالیسیز اور پریکٹسز ہیں، جیسے کہ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن ہے، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، کمپنسیشن ہے، اسی طرح جو ہے جو انڈسٹریل ریلیشنز ہیں، ان کا کیا امپیکٹ ہوا ہے. انڈیویجول جو پرفارمنس ہیں وہ پرفارمنس انڈیکیٹرز کیا تھے، ایبسنٹزم ہے، ٹرن اوور ہے، مورال کتنا ہے امپلائیز کا، اور کمٹمنٹ کتنی ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گروپ لیول جو ہے پرفارمنس میں کیا ایفیکٹ آیا ہے، کیا انکریز آئی ہے. اس میں انٹرپرسنل ریلیشنز ہیں، پروسیسز ہے، ٹیم ورک ہیں. اس کے بعد جو فائنلی دیکھا جاتا ہے کہ جو ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں، جن کا جو آؤٹ کم یا رزلٹ کہہ سکتے ہیں انڈیویجول پرفارمنس اور گروپ پرفارمنس پہ آیا ہے، اور ان کا جو ہے انڈیویجول پرفارمنس اور گروپ پرفارمنس کا الٹیمیٹلی کیا امپیکٹ ہوا ہے آرگنائزیشنل پرفارمنس پہ. اور اس میں ہیں کہ پروفٹ ہیں، ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہیں، مارکیٹ شیئر ہے. یہ ڈفرینٹ کرائٹیریا ہیں جس کی بیسس پہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ آرگنائزیشن کی کیا پرفارمنس ہے. یہ ہیں ایچ آر ایویلویشن فریم ورک. پھر ہم نے بات کی اپروچز ٹو ایویلویشن، کیا ڈفرینٹ اپروچز ہوتی ہیں ایچ آر ایویلویشن کی. اس میں ہم نے آڈٹ اپروچ کی بات کی. اس کے بعد ہم نے بات کی ڈیئر اسٹوڈنٹس اپروچز ٹو ایویلویشن. اس میں آڈٹ اپروچ کی بات کی، انالیٹیکل اپروچ کی بات کی. ہم نے دیکھا کہ انالیٹیکل اپروچ کیا، اس میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا جاتا ہے. پھر ہم نے بات کی کوالیٹیٹیو اپروچ کی کہ کیا بیہیویئر پہ چینج آیا ہے امپلائی کی بیکاز آف ایچ آر پریکٹسز اینڈ پالیسیز، اور یا سسٹم یا پروسیجر کی وجہ سے، جس میں یہ کہ ان کا مورال کیا تھا، ان کی کمٹمنٹ کتنی ہوئی ہے، ان کی جاب انوالومنٹ کتنی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے کیا ایٹیچیوڈ میں چینج آیا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوالیٹیٹیو جو ہے اپروچ کے بعد ایک ہے بیلنس اسکور کارڈ اپروچ ہے، کہ اس میں جو ہے فائنینشیل پرسپیکٹیوز اور نان فائنینشیل پرسپیکٹیو کو دیکھا جاتا ہے، جس میں کہ ہے کسٹمر، انٹرنل پروسیس، اور جو ہے لرننگ اینڈ گروتھ،
اور فائنینشیل پرفارمنس جو 4 ڈائمینشنز ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ یا مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول جو ہے ٹول ہے بیلنس اسکور کارڈ. اس کے بعد ہم نے بات کی ایک اپروچز ٹو ایویلویشن میں بینچ مارکنگ میں. بینچ مارکنگ میں یہ کرتے ہیں جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں انڈسٹری کی وہ اس کو جو ہے فالو کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہیں کہ کسی بھی ایچ آر فنکشنز کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ کیا جو ہے کن ایچ آر پریکٹسز کو ہم نے بینچ مارک کرنا ہے. اس کے بعد جو ہیں آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں جو کمپنیز جن میں یہ جو ایچ آر پریکٹس ہے جو کافی ہی افیکٹو ہیں یا جن کو ہم اسٹینڈرڈ لے سکتے ہیں. پھر اس کو دیکھتے ہوئے ایک پراپر اس کی جو ہے اس کو اسٹینڈرڈ کو فالو کیا جاتا ہے اور کمپنی میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس بیسٹ پریکٹس سے جو ہے فائدہ اٹھایا جا سکے. جیسے کہ ہم نے ایک ایگزامپل ڈسکس کی کہ جس میں زیروکس نے LL Bean جو کمپنی ہے اس کی جو ہے ڈیلیوری سسٹم ہے ڈیلیوری پروسیس ہے اس سے لرن کیا اور اس کے تھرو ان کی جو بیسٹ پریکٹس تھی جو آرڈر فلفلمنٹ میں اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ان کی جو ویئر ہاؤس کاسٹ تھی زیروکس کی وہ 10% ڈیکریز کی. تو یہ ہے ڈفرینٹ اپروچز ٹورڈس ایچ آر ایویلویشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے اس کورس میں جو ہے ایچ آر پالیسی اینڈ پریکٹسز کا اس میں ہم نے وی ٹرائی ٹو کور میکسیمم ٹاپکس فرام ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور ہم نے ڈفرینٹ کانسیپٹس لرن کیے. ہم نے دیکھا کہ کیا ڈفرینس ہیں ٹریڈیشنل ایچ آر رول میں اسٹریٹجک ایچ آر رول میں کیا ہے. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا ہے. پھر ہم نے ایک فنکشن کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور ایشوز دیکھے کہ ریکروٹمنٹ میں کیا ایشوز ہیں سلیکشن میں کیا ایشوز ہیں. اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ اپروچز دیکھی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کی. اس کے بعد ہم نے اورینٹیشن ٹریننگ کی بات کی. ہم نے دیکھا کہ کیا کیا چیلنجز ہیں جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. پھر ہم نے پرفارمنس اپریزل سسٹمز کی بات کی. اب پرفارمنس اپریزل کا رول کی بات کی کہ انڈیویجول کی پرفارمنس پہ کیا رول ہے کیا امپیکٹ ہے اس کا. اس کے بعد ہم نے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی. ہم نے دیکھا کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیسے ڈیزائن کرنی ہے ٹریننگ کے جو ہے نیڈ اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے. اس کے بعد ہم نے کمپنسیشن سسٹم کو دیکھا جس میں انسینٹیو ہیں بینیفٹس ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کورس میں ہم نے ڈیٹیل میں جو ہے ڈسکس کیا جو مین ٹاپکس ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں. ہم نے اس کورس میں کوشش کی کہ میکسیمم جو ہیں جو کور کیا جائے جو بھی ٹاپکس ہیں ہیومن ریسورس کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو کور کیا جائے. ہم نے دیکھا کہ ایچ آر کے کیا رول ہیں ایچ آر ڈپارٹمنٹ کیوں ہونا چاہیے اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کیا ٹریڈیشنل اور اسٹریٹجک رول ہے. پھر ہم نے ڈسکس کیا کیا جو ہیں ایشوز ہیں جو ان کرنٹ جو ہیں ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ گلوبلائزیشن اور ورک فورس ڈائیورسٹی کو دیکھا کہ کیسے جو ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ان ایشوز کو ہینڈل کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی بات کی ڈیٹیل میں کہ کیا رول ہے اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا. اور اس کے بعد ہم نے ایچ آر کے فنکشنز دیکھے سارے جس میں ہم نے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن دیکھا کہ ریکروٹمنٹ کے سورسز کیا ہے انٹرنل سورسز ایکسٹرنل سورسز کیا کیا ڈفرینٹ میتھڈز ہیں سلیکشن پروسیجر کیا ہے کیا سلیکشن ٹولز ہیں. اس کے بعد ہم نے اورینٹیشن پروگرام کو ڈسکس کیا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کیا ڈیٹیل میں دیکھا کیا کیا ایشوز ہیں کیسے جو ہے افیکٹو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے پروگرام ڈیزائن کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہے پرفارمنس اپریزل سسٹم کی بات کی کہ کیا ڈفرینٹ پرفارمنس اپریزل سسٹم ہے. اس کے بعد ہم نے کمپنسیشن سسٹمز کی بات کی کیسے یہ جو ہے لنک کرتا ہے کمپنسیشن سسٹم جو ہے پرفارمنس سے اور کیا تھیوریز ہیں کمپنسیشن کی.
اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیل سے ریگارڈنگ دی ٹرمینیشن اور سیپریشن کی بات کی کہ کیسے مینیج کرنا ہے سیپریشن کو، اور پھر ہم نے کپل آف لیکچرز میں بات کی انڈسٹریل ریلیشنز کی، جس میں ہم نے یونینز کی بات کی. اس کے بعد ہم نے جو ہے ڈسپیوٹ ریزولیوشن کی بات کی، لیبر لاز کی بات کی پاکستان میں. اس کے ساتھ ہم نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ کو بھی دیکھا کہ اب جو ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہے کہ ٹو پرووائڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ ٹو امپلائیز. تو اس میں جو ہے جو آج کل جو ہے کافی کرٹیکل جو ہے ایشو ہے، اور یہ مین رسپانسبلٹی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی بھی ہے کہ ٹو میک انشور کہ ہیلتھ اینڈ سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے، کیونکہ اس میں لیگل کمپلائنس بھی ہے اور جو ہے مورل ایشوز بھی ہیں، امپلائی کی موٹیویشن سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ. تو یہ دیکھا کہ اس میں کیا کیا ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ میں جو ایشوز ہیں جن کو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک اسپیشل جو ہے ایشو کے طور پہ انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو دیکھا کہ اس میں کیا کیا فنکشن پرفارم کرنے پڑتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو آئی ایچ آر ایم ہے، جو اس کی جو امپورٹنس ہے آج کل جو ہے گلوبل ورلڈ میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو میجورٹی آف جو بزنس والیوم ہے وہ ایم این سیز کے پاس ہیں. تو ایم این سیز ایک یونیک قسم کے جو ہیں بزنس ہیں جس میں ڈائیورسفائڈ ورک جو ہے گروپس ہوتے ہیں، جس میں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ جو ہیں آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ایم این سیز کی جو پریزنس ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ہوتی ہے ان فارم آف سبسڈی. تو ایچ آر ایم کا جو ڈپارٹمنٹ کا رول ہے وہ بڑا کریٹیکل ہوتا ہے ٹو اٹریکٹ، مینیج اینڈ یوٹیلائز دی ہیومن ریسورسز. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ فنکشنز وہی پرفارم کرتے ہیں انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں، مگر ان کا جو ڈومیسٹک میں پرفارم کیے جاتے ہیں، مگر ان کا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے، جو اسکوپ ہوتا ہے وہ تھوڑا براڈر ہوتا ہے. تو اس میں ایکسپیٹریٹ کا ایشو، ان کی کمپنسیشن کو ہم نے ڈسکس کیا، اور لاسٹلی ہم نے ای ایچ آر کی بات کی کہ ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیسے ایچ آر فنکشنز کو امپروو کرنا ہے، ان کے کیا فائدے ہیں. ہم نے ایک فنکشنز کے حساب سے بات کی کہ جو ٹیکنالوجی کا ہے یا جو انٹرنیٹ کا کیسے ایفیکٹ ہوتا ہے ان فنکشنز پہ اور کیسے ان کو امپروو کیا جا سکتا ہے. فائنلی ہم نے بات کی اوور آل ان جو فنکشنز ہیں ایچ آر کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا ہے. ہم نے ڈسکس کی اپروچز کیا ایچ آر ایویلویشن جو ہے اپروچز ہیں ایچ آر ایویلویشن فریم ورک کی بات کی. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے آج کل آرگنائزیشن میں اس کی بہت امپورٹنس ہے. جو پہلے جو تھا آرگنائزیشن میں ایز سچ ایچ آر ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا تھا، مگر کہا جاتا ہے کہ جو آرگنائزیشن کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں اس میں ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہیں، اس کے فزیکل ریسورسز ہیں، اور جو ہیومن ریسورسز ہیں، تو جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کے ہیومن ریسورس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہیومن ریسورس ہی ہوتے ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں، پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور جنہوں نے پروسیس کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، پروسیس کو چلانا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے فائنانسز کو مینیج بھی ہیومن ریسورسز نے کرنا ہوتا ہے. تو تمام ریسورسز ایک طرف، مگر جو ہے ہیومن ریسورسز کی بہت ویلیو. اس وجہ سے جو ہے آج کل آرگنائزیشن میں جو ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا رول ہے وہ کافی انکریز کیا ہے، اور بڑا ہی اسٹریٹجک رول ہوتا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کا آرگنائزیشن کے اندر. نہ کہ صرف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے امپورٹنس دیتی ہیں، ان پہ فوکس کرتی ہیں، اس ڈپارٹمنٹ پہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہوگا جیسے کہ اور ڈپارٹمنٹ ہیں، پروڈکشن ہے، ڈیزائن ہے، اسی طرح فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا رول ہے جو آرگنائزیشن میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور جس کا آرگنائزیشنل پرفارمنس پہ کافی جو ہے امپیکٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہے انٹرسٹ بڑا ہے پریکٹیشنرز کا بھی، جو ریسرچرز کا بھی، کہ اس فیلڈ پہ ریسرچ کی جائے. تو اس میں جو ہے ایچ آر ایم فیلڈ میں کافی جو ہے گروتھ ہوئی ہے. کافی ریسرچ ہونے کی وجہ سے اب یہ اتنے براڈر فیلڈ ہیں کہ ہم نے جو یہ فنکشن
کور کی ہیں ان دس کورس، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اتنی ریسرچ ہوئی ہے کہ ان ایک فنکشنز پہ بھی آگے ایک سیپریٹ کورس اور انٹروڈیوس کرایا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے جیسے کہ اور ایریاز میں ریسرچ ہوئی ہے اور انٹرسٹ بڑھا ہے، اسی طرح ہیومن ریسورس جو ہیں اس میں بھی جو ہے ریسرچرز کا انٹرسٹ بڑھا ہے، جس کی وجہ سے کافی ریسرچ ہوئی ہے. اور یہ جو فیلڈ ہے یہ کافی براڈ فیلڈ ہے ایچ آر. ایون دین وی ٹرائی ٹو کور جو مین ٹاپکس ہیں وہ ہیں ہم کور کریں. جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا یہ کورس ہے اس میں ہم کور کریں، اور وی ٹرائی ٹو کور دیز مین فنکشن جو آرگنائزیشن میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ assume اور سپوز ٹو پرفارم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح ایم بی اے ہیں اس میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے فائنانس میں، مارکیٹنگ میں، اسی طرح ایچ آر میں بھی اسپیشلائزیشن ہے اور کافی جو ہے انٹرسٹ ہیں اب اسٹوڈنٹس کا بھی اس میں، اور اسپیشلائزیشن کرتے ہیں بیکاز کہ جاب مارکیٹ جو ہے اب اس کی کافی جو ہے زیادہ ہے ہیومن ریسورس اسپیشلسٹ کی. اسی طرح جو ہے انٹرنیشنل جو ہیں آرگنائزیشنز ہیں جو سرٹیفائڈ جو ہیں کورسز کراتی ہیں، سرٹیفیکیشنز ہیں ان کی. تو یہ جو ایچ آر فیلڈ ہے کافی گرو کی ہے جو ریسنٹ ایئرز میں. اس میں آپ اگر اسپیشلائزیشن کریں ایچ آر میں تو آپ پھر دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ جو ہیں ایشوز ہیں، فنکشنز ہیں، ان میں پھر ڈیٹیل میں پھر جو ہے وہ ایریاز ہیں، ٹاپکس ہیں جن کو ان کو جو ہے کورسز میں ڈسکس کیا جاتا ہے. مگر جو اس کورس کا مقصد تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس کے کور کریں جو ایچ آر مینجمنٹ پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں، اس میں جو مین فنکشنز ہیں ان کو کور کیا جائے. تو آئی ہوپ کہ ہم نے وہ تمام ایشوز اور فنکشنز کو کور کیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ان ایچ آر فنکشنز اور ایکٹیویٹیز کے بارے میں بڑی ہوگی، اور ناؤ یو آر ان بیٹر پوزیشن کہ آپ کے ایچ آر کا کیا رول ہے آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس پہ کیا امپیکٹ ہے ان کا، اور ایچ آر میں کون کون سے جو ہیں فیلڈز ہیں، ایریاز ہیں، فنکشنز ہیں. آئی ہوپ کہ آپ نے یہ جو ہے کورس کو انجوائے کیا ہوگا. آپ نے اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کورس، یہ کافی انٹرسٹنگ کورس ہے. کافی اس میں جو ہے ٹرمز ہیں جو عام بزنس پریکٹسز میں جو ایون اپلائی تو کر رہے ہوتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں، مگر جب اب اس ویژن کے ساتھ اس کورس کے بعد اب جب دوبارہ آرگنائزیشن میں جائیں گے تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ اپنے جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں اگر کام کر رہے ہیں تو یو کین بیٹر پرفارم یور جاب. تو آپ اپنی جاب کو ہیں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں بیکاز یو ہیو تھیوریٹیکل نالج ایز ویل، کہ آپ کے پاس اب ایچ آر کا جو ہے تھیوریٹیکل نالج بھی ہیں. تو آپ جب اس کو جائیں تو اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں. یہ کانسیپٹس ہیں جو ایچ آر کے، ان کو کوشش کریں کہ آپ یوز کریں آرگنائزیشن میں جب آپ جاب کریں، اور ان کانسیپٹس کو اور ان جو اپروچز ہم نے ڈسکس کیے ان کو امپلیمنٹ کریں، ان کو اور ان سے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، جن اسٹوڈنٹس نے آگے اسپیشلائزیشن کرنی ہے ایم بی اے میں، ایچ آر میں، تو اس کے لیے یہ کورس ایک فاؤنڈیشن، ایک بیس پرووائڈ کرے گا تاکہ اسے جو اسپیشلائزیشن کے کورسز ہیں اس میں اس کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو اس کا، کیونکہ اس نے اتنا نالج ڈیولپ کر لیا ہے اس کورس کے ذریعے. تو اس کے لیے اب فردر اگر ایچ آر میں اس نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے تو اس کے لیے ریلیٹیولی ایزی ہوگا. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو ہیں انشاءاللہ اس کو جو ہے ان کانسیپٹس کو جو ہے جو بھی کانسیپٹس یہاں سے لرن کیے ہیں، آئی ووڈ ایڈوائز یو آپ ان کانسیپٹس کو اپلائی کریں، ان ریئل لائف پریکٹیکل لائف میں اپلائی کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ود دس نوٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے گڈ بائی ٹو یو، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو فار یور کائنڈ لسننگ اینڈ یور انٹرسٹ. میں نے ریئلی انجوائے کیا اس کورس کو پڑھاتے ہوئے، اور اٹ واز ویری ونڈرفل ایکسپیرینس فار می، اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو آلسو لرن فرام دس کورس. اور میں آپ کے لیے گڈ وشز دیتا ہوں. آئی وش یو گڈ لک کہ آپ ایگزام میں بھی اچھے جو ہیں مارکس سے پاس ہوں. اس کے علاوہ جو آپ کی جو پریکٹیکل لائف میں جو آپ کی انڈیویجولس ہیں، ایفرٹس ہیں، اللہ تعالیٰ
آپ کو اس میں کامیاب کرے. تھینک یو اسٹوڈنٹس اینڈ گڈ بائے. اللہ حافظ.